کوئی احساس نہیں ہے. ان میں سے ایک آدھ ایسی جماعت بھی ہے جیسے کہ تحریک انصاف ہے جی. جن کے بارے میں ایک تاثر عام ہے کہ وہ ایجنسیوں کی سپانسرڈ جماعت ہے اور ایجنسی کے لوگ جو ہیں وہ خفیہ ایجنسی جو ہے ان کی مدد بھی کر رہی ہے, ان کو پیسہ بھی فراہم کر رہی ہے اور ان کی اپنا ایک پولیٹیکل سپورٹ بھی ان کی کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو دو بوٹس میں پاؤں رکھنے والے جو پارٹیاں ہیں ان سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی بچا جا سکے اتنا ہی بہتر ہوگا. اچھا جناب کیا نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا, یا تو یہ لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں, وہاں شاہ محمود کو لانچ کر رہے ہیں, نون لیگ کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں, امریکہ سے بھی ڈرون حملوں پہ رجسٹ کر رہے ہیں, اگرچہ سیاسی جماعتیں بھی اب رجسٹ کر رہی ہیں. تو یہ کوئی بات سمجھ قابل فہم دن یہ سٹوری چھپی تھی پہلی دفعہ. یہ مسلم لیگ نون کے اخبار نویسوں نے یہ ہنگامہ کرنا شروع کیا اور پلان کیا. اس سے پہلے میں لکھ چکا تھا کہ یہ ایسا کریں گے, میرے پاس معلومات ہے, مجھے پتا ہے اس کے لیے فنڈ بھی الوکیٹ کیا گیا, مجھے یہ معلوم ہے فنڈ کتنا ہے, مجھے معلوم ہے کس کس ویب سائٹ پہ کس کس اخبار نویس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب غصے کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں. رحمان ملک نے شہباز شریف سے جا کے کہا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت بننے والی ہے اور وہ مان گئے, اور وزیر اعظم گیلانی صاحب نے وہاں جا کے کہا نواز شریف صاحب سے, اور وہ بیٹھے روتے رہے کہ عمران خان نے یہ کیا, عمران خان نے یہ کیا. بھائی عمران خان سیاست کرنا چھوڑ دے آپ کی خاطر. نہیں بالکل صحیح ہے, آپ کو بنایا تھا ایجنسیوں نے, عمران خان کو تو ایجنسیوں نے نہیں بنایا ہے. کلپ دکھائیں. 11 سال تک مسلسل 1989 میں جنرل ضیاء الحق شہید کی پہلی بھرتی تھی. 1999 کے اگست تک کوئی ایک ایسا موقع نہیں تھا کہ جہاں پر نواز شریف صاحب ضیاء الحق صاحب کے مزار پر 17 اگست کو کھڑے ہو کر دعا بھی کریں, چیف گیسٹ بھی بنے اور لاکھوں لوگوں کو ایڈریس بھی کریں اور ضیاء الحق کے مشن کو آگے لے جانے کی بات بھی کریں. تو جب یہ دیکھ لیا, کیونکہ 1988 کا الیکشن, 1999 کا الیکشن, 1993 کا الیکشن لڑا ہی ان کے نام پر گیا تھا. دیکھیں میں تو اس بات کا گواہ ہوں, اور میں اس بات کا بھی گواہ ہوں کہ نواز شریف, گورنر شاہ محمود قریشی صاحب کے والد صاحب جنرل فضل حق مرحوم آ کر میری والدہ کے پاؤں میں بیٹھ گئے کہ خدا را بہت سخت مقابلہ ہوگا, آپ سامنے آئے, ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے. تو جب تک ہماری فیملی نے یہ کہہ نہیں دیا کہ جناب آپ کے پیچھے ہم کھڑے ہیں اور آپ جو کریں گے آپ سمجھ لیں کہ بڑے بھائی ہیں ہمارے, تو آپ آگے چلیں. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے والد سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. آخری ملاقات جو میری ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے سعودی عربیہ جانے سے پہلے, اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب موجود تھے, الطاف حسن قریشی صاحب موجود تھے, مولانا عبد الرحمان اشرفی صاحب موجود تھے. تو انہوں نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ ضیاء الحق صاحب کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں, اور میں اور کیا میری آنے والی نسلیں اگر اس سے غداری کریں گی تو مجھ سے غداری کریں گی. یہ ان کے الفاظ تھے. صدیق الفاروق صاحب, یہ ہمیں تو کلپ نظر نہیں آیا, آواز سنی ہے, آواز میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. جی بات یہ ہے جی کہ یہ 11 سال تھے, یہ جو بھی تھا بالکل جناب نواز شریف ان کے ساتھ تھے, ان کو لائے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ اتحاد کی تشکیل میں آئی ایس آئی کا کردار تھا اور اسی اتحاد کے پلیٹ فارم سے نواز شریف لیڈر بن کر ابھرے. ایک انٹرویو میں حمید گل کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ اتحاد کی تشکیل آئی ایس آئی کے ذریعے ہوئی تھی اور نواز شریف کا اسلامی جمہوریہ اتحاد میں اہم کردار تھا جو لیڈر بن کر سامنے آئے. ان کا کہنا تھا کہ اس دہائی کے آخر میں سیاسی جماعتوں سے رابطہ آئی بی کے سیاسی سیل کے ذمہ دار تھے, جبکہ آئی ایس آئی حکومتی احکامات پر عمل کرتا. میں محمد نواز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں خود میاں نواز شریف نے اس زمانے میں، آج کے نواز شریف کی میں بات نہیں کر رہا، اس زمانے میں میاں نواز شریف نے خود یہ کہا تھا کہ میں ضیاء الحق کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا، اور جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ماشاء اللہ کی نشانی ہے، ضیاء الحق کی نشانی ہے، تو وہ برا نہیں مناتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق کی جو پہلی 1 یا 2 برسی ہوئی تھی ان میں خود میاں صاحب شریک ہوئے، بڑی سپورٹ ان دی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ضیاء الحق کے سپریم کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ جمع کروایا گیا جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ چند سیاستدانوں نے اسلامی جمہوری اتحاد میں شامل ہونے کی قیمت خفیہ ایجنسیوں سے وصول کی۔ یہ رقم جو عوام کے خون پسینے کی کمائی تھی، اس کو اس طرح بانٹ لینا ایک انتہائی غیر جمہوری اور غیر اخلاقی جرم ہے۔ لہذا رقوم وصول کرنے والے سیاستدانوں پر لازم ہے کہ وہ موجودہ مالیت کے حساب سے یہ رقم، جو تقریباً اصل رقم کا 12 گنا بنتی ہے، قومی خزانے میں واپس جمع کروائیں۔ اور اگر یہ ایفیڈیوٹ حقائق پہ مبنی نہیں تو یہ سیاستدان اپنے دفاع میں حقائق ثبوت کے ساتھ عوام کی عدالت میں پیش کریں۔ نواز شریف آج مشرف کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مشرف کو ملٹری ڈکٹیٹر قرار دے رہے ہیں اور اس کو غاصب یوسرپر کہہ رہے ہیں، لیکن اسی طرح کی ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی شان میں انہوں نے قصیدے بھی گائے ہوئے ہیں۔ کس ملٹری ڈکٹیٹر کے قصیدے گائے ہوئے ہیں اس نے؟ ضیاء الحق تمہارے خیال میں پاکستان ریلوے میں تھا؟ اس کے کیا قصیدے گا لیے؟ کوئی ایک آدھ اچھی بات تعریف کر دی ہوگی کسی وقت کہ آپ کو وردی اچھی لگتی ہے؟ لو، وہ تو صبح و شام ان کی نغمہ سرائی کیا کرتے تھے۔ اس وقت وہ سیاست کی 8ویں جماعت میں تھے، اب وہ گریجویٹ ہو گئے۔ عجیب 8ویں جماعت تھی کہ اس وقت وہ بھٹو کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے بارے میں، بی بی کی حکومت کے بارے میں ایسی انہوں نے باتیں کی، الزام تراشیاں کی، ایسا کچھ کیا۔ آج وہی نواز لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہے۔ پنجاب میں ان کی کوalition ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی پر دونوں کے دستخط ہیں، لیکن اگر آپ سن لیں وہ تقاریر قرآنی کہ آپ حیران رہ جائیں کہ یہی نواز شریف کیا کیسی باتیں کہا کرتے تھے۔ یار کدھر اس نے تقریریں کر دی ہیں ایسی ہے، گپا ہی مار رہے ہو؟ اور نہیں یار، ہے نا، میں تمہیں ابھی کلپ دکھا دیتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق شہید کو کروٹ جنت نصیب کرے، آمین، اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ شرف کے خلاف جو ہے قانون اور آئین توڑنے کی جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کیس دائر کیا جائے، اس کے خلاف کیس چلایا جائے۔ جس نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے